بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹامپ پر لکھ لو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر، دل پر ہاتھ رکھ کر ایسے پڑھ لو، ذاتی مکان، ذاتی گاڑی اور بے شمار پیسہ ہوگا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں اور درمیان سے کوئی بھی حصہ اسکپ نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی بھی حصہ آپ کا وظیفہ کا رہ گیا تو وظیفے کی تاثیر آپ کو نہیں ملے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی آپ جو اپنا وقت لگا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو وظیفہ کرنے پر وقت لگائیں گے، یہ دونوں ہی بیکار جائیں گے۔ اس لیے جلد بازی کے اندر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو، اور کچھ ہو نہ ہو آپ کے وقت کا ضیاع تو ہو ہی رہا ہے اگر آپ اس کو مکمل نہ دیکھیں گے اور درمیان سے اسکپ کر کے دیکھیں گے۔ تو اسی لیے اگر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس کے مکمل احتیاط اور مکمل طریقہ کار جان کر پھر ہی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت سادہ ہے، اس لیے سمجھنے میں مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ پھر بھی اگر کہیں سے بھی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھ سے بلا جھجک کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا یہ نہایت قیمتی وظیفہ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کے کرنے سے گھر کے اندر ہر شخص سے دولت کی کمی دور ہو جائے گی، اتنی دور ہو جائے گی جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ یہ چھوٹی سی صورت بہت جامع معنی رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی تاثیر سمجھ جائے، وہ زندگی بھر اس کو پڑھنا نہ چھوڑے۔ ویسے تو دیکھنے میں سورۃ الکوثر بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن کوثر ایک ندی کا نام ہے جو جنت میں بہتی ہے، تو اسی ندی کی مناسبت سے یہ صورت آپ کی زندگی میں بے تحاشا برکتیں لے کر آتی ہے، جو آپ کی زندگی کے اندر تا حیات رواں دواں رہتی ہے۔ اور جیسا اس کا اثر ہے، ویسا اگر انسان اس کو پالے تو انسان کو کبھی کچھ اور کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، اور آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ یا تو اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد کیا جائے یا پھر مغرب کی نماز کے بعد۔ ویسے تو اس کو آپ پانچوں نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سلف صالحین کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس وظیفے کو یا فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے یا مغرب کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں وہی باتیں بتائی جائیں گی جو مستند ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس دن سے ایک دن پہلے صدقہ دینا ہوگا، اور اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی دن مغرب کی نماز سے پہلے صدقہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جب آپ یہ عمل کریں گے تو فجر کی نماز سے پہلے آپ صدقہ کس کو دیں گے؟ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جو طریقہ صدقے کا اس عمل کے ساتھ مختص ہے، اس طریقے پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا وزن کرنا ہے، اور وزن کرنے کے بعد نوٹ کر لینا ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہے۔ پھر آپ نے اسی وزن کے مقابلے میں اتنا ہی وزن کا پانی لینا ہے، اور اس میں سے ایک گلاس نکال کر اپنے سر کے اوپر سے وار کر آپ نے وہ گلاس اس ہی پانی کے اندر ڈال دینا ہے جو آپ نے ابھی وزن کیا تھا۔ پھر آپ نے وہ پانی کسی جانور کو پلانا ہے، چاہے آپ بھینس کو پلا دیں، گائے کو پلا دیں، بکری کو پلا دیں، کسی بھی جانور کو آپ پلانا چاہیں تو پلا سکتے ہیں، لیکن جب تک جانور پانی پی نہ لے آپ نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، کہ اگر آپ بالفرض وہاں سے پانی ڈال کر چلے جاتے ہیں تو آپ کے وظیفے کرنے کا اثر پر تاثیر نہیں ہوگا۔ جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ڈالا ہوا پانی جانوروں نے پی لیا ہے، اب آپ
آپ وہاں سے آ سکتے ہیں، اور خیال رہے جب آپ وہاں سے چلنا شروع کریں تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چاہے کیسی بھی آواز آئے، چاہے جانور بولنا شروع کر دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور فٹافٹ وہاں سے آ جانا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور واضح کر دیتا ہوں کہ بعض میرے بھائی بہن یہاں پر سوچیں گے کہ پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھنا، کیا کوئی خطرے والی بات ہے؟ نہیں بھائیو، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، یہ صرف اس عمل کا حصہ ہے۔ میں نے جانوروں کے بولنے کا ذکر اس لیے کیا کہ بالفرض اگر کوئی جانور بولنے لگ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جی میں دیکھ لیتا ہوں کہ جانور کو کیا ہو گیا ہے، کیا پانی پی کر تو کچھ نہیں ہو گیا۔ اس لیے میں آپ کو مکمل طور پہ احتیاط بتا رہا ہوں۔ جب آپ وہاں سے پانی ختم کر کے گھر آ جائیں تو آپ نے واپس آتے ہوئے استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے، اور استغفر اللہ کی تسبیح بہت ہی چھوٹی تسبیح ہوتی ہے، 1 سے 1.5 منٹ میں مکمل تسبیح ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا صدقہ دے دیا ہے، اب آپ یہ عمل کسی وقت بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اسی قسم کا صدقہ کسی اور وظیفے سے پہلے بھی دیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے سے بھی آپ کو مکمل تاثیر ملے گی، جو اثر وہ وظیفہ رکھتا ہے وہ ہو بہو آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے جب بیٹھنا ہے تو بیٹھنے سے پہلے وضو بنا لینی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ کر بیٹھ رہے ہیں تو پھر اسی وضو سے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ذہن میں یہ تصور کرنا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے وظیفہ کرنے جا رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پہلے ہی پورا ہو چکا ہے، اور آپ جو چیز پانا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکی ہے۔ آپ نے آنکھیں کھول کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا پڑھ سکتے ہیں، البتہ درود ابراہیمی میں پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور ہاتھ ہٹا لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے۔ خیال رہے جب آپ یہ تسبیح کریں تو آپ نے دل پر سے ہاتھ ہٹا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ اپنے دل کو سمجھانا ہے، اپنے ذہن کو آپ نے سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی ہے، اور یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے آپ نے کیا تھا وہ مقصد عرش الہی تک پہنچ چکا ہے، اور عرش الہی سے قبولیت کا درجہ پا کر واپس آپ کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اپنے ساتھ ڈھیروں برکتیں اور نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے لے کر لوٹ رہا ہے۔ خاص طور پر آپ نے جس چیز کا تصور کرنا ہے، جس چیز کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، کہ وہ چیز بھی یہ وظیفہ آپ کے لیے لے کر لوٹ رہا ہے۔ اگر آپ نے دولت کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ یہ تصور کریں کہ دولت کا ایک بہت بڑا ڈھیر جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا ہے وہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور آپ کی طرف پہنچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ وظیفہ آپ کی طرف لوٹ آئے آپ نے آنکھیں کھول دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جانا ہے اور سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے تبدیلی آ جائے گی۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کر کے اٹھیں گے آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے وہ نکلنے کا وسیلہ بن جائے گا۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے تو قرض واپس آنے کا سبب بننا شروع ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنوں کے اندر آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں پہنچ جائیں تب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو نہیں بھولنا جو غریب ہیں، جو اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کا آپ نے اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، اگر آپ ان کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بڑھا چڑھا کر دے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔